بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانان عالم کو ماہ ذی الحجہ کا چاند مبارک ہو، والفجر ولیال عشر، جن 10 دنوں کی قسم رب نے کھائی۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی الحجہ جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، جو اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال، ارشاد فرمایا ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کتنا پیارا ارشاد ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں لائیے، کہ فرمایا بقر عید کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت بخشی ہے کہ اس میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو باقی ایام سے زیادہ پسند ہے۔ احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے ان دنوں میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، استغفار، اور پھر 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھنا، یا اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا ان ایام میں جو ذکر ہے، عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، استغفار ہے، یا احب الی اللہ من هذه الایام من ایام العمل الصالح، ما من ایام العمل الصالح، ان اعمال صالح میں جو اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں سے زیادہ بندے کے وہ اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو یکم ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد یا خبر ملنے کے بعد کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اس میں تکبیروں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ذکر و فکر میں رہتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ مگر آگے تخصیص کی، الا رجل خرج بنفسه ومالہ، ہاں وہ شخص جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور وہ جہاد میں شہید بھی ہو جاتا ہے اور وہ لوٹ کر نہیں آتا، اس کا مال اور اس کی جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے، وہ تو افضل ہوگا۔ لیکن ان ایام میں اگر غازی بھی ہے تو ایسی حالت میں ان ایام میں جہاد فی سبیل اللہ سے افضل عمل اعمال صالحات، جس میں نماز، روزہ اور اس کے ساتھ ذکر اور عبادت۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بخاری شریف میں ہے، اور دوسری ابن ماجہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو اعمال تمہارے اتنے پسند ہیں، ان یتعبد لہ فیہا، کہ جو شخص بھی ان 10 ایام میں عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، فرمایا کہ اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب سے ملتا ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اب یہاں کتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ دن کو روزہ رکھنا، ایک روزہ بھی اگر یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور پھر رات کو اگر قیام کرتا ہے، وقیام کل لیلۃ، جو بھی ان ایام میں، والفجر ولیال عشر، یہ لیالی عشر جن کو قرآن میں اللہ نے قسم کھائی کہ ان 10 راتوں کی قسم کہ جس میں اگر کوئی شخص
عبادت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس شخص کا رات کو عبادت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور نیت خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس کی وہ رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو شخص 9 ذی الحجہ کو صرف روزہ رکھتا ہے، یوم العرفہ، من صام یوم العرفہ، جو حاجی کے لیے وہ روزہ نہیں ہے، حاجی وہ روزہ نہیں رکھے گا، مگر یہاں یہ بات بتا دوں کہ حاجی روزہ نہیں رکھے گا، مگر وہ شخص جو کہ حج نہیں کر رہا اور یوم العرفہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا وہ ایک روزہ اس کے پچھلے 1 سال کا اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت، والفجر ولیال عشر، اور یوم العشر، یوم النحر، اس دن پھر خون بہانے سے افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزوں کی فضیلت کو سامنے رکھ کر آپ روزہ رکھیے، رات کو قیام اللیل کیجئے اور رات کو عبادت کیجئے، اور رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب، اور دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کی اجر کے ساتھ، اور یوم العرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو شخص اپنی اس استطاعت اور واجب ہونے پر قربانی کرنا چاہ رہا ہے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کٹوائے گا۔ یکم ذی الحجہ سے اپنی حجامت نہیں بنا سکتے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، یعنی پاؤں اور ہاتھ دونوں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور حجامت سر کی ہو یا چہرے کی ہو وہ نہیں بنا سکتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہ عبادت کا درجہ پا گیا، کہ جو چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا جب حجامت نہیں کرتا اور ناخن نہیں کاٹتا تو وہ اس کے ناخن اور حجامت نہ کرنا اس کے لیے عبادت ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم۔